آج ہم ماحول کا مطالعہ اس کتاب میں سبق نمبر 5 زمانہ کی پہچان یہ سبق پڑھیں گے۔ یہ سبق پڑھنے کے لیے سب سے پہلے ہم کو زمانے کی معلومات ہونا چاہیے۔ زمانے 3 قسم کے ہوتے ہیں، جیسے زمانِ حال، زمانِ ماضی اور زمانِ مستقبل۔ زمانِ حال جو جاری ہے، جو شروع ہے، اسے زمانِ حال کہتے ہیں، اور جو گزر گیا یعنی کل جو ہو چکا ہے اسے زمانِ ماضی کہتے ہیں، اور جو آنے والا ہے اسے مستقبل کہتے ہیں، زمانِ مستقبل کہتے ہیں۔ اب ہم اپنی کتاب میں دیکھیں گے، یہاں سے اتنا پڑھیں گے ہم کہ زمانے کے 3 حصے ہیں۔ زمانے کے 3 حصے ہیں، جو گزر گیا وہ ماضی، جو جاری ہے وہ حال، اور جو آنے والا ہے وہ مستقبل۔ یعنی آج پیر ہے، لفظ آج زمانِ حال بتاتا ہے۔ کل میری سالگرہ ہے، کل میری سالگرہ ہے، لفظ کل سے مستقبل کا پتہ چلتا ہے۔ اور کل یعنی گزشتہ روز دادی نے مجھے ایک کہانی سنائی تھی۔ اس جملے میں لفظ کل ماضی کے لیے آیا ہے۔ زمانے کو سمجھنے کے لیے کیلنڈر اور اسکول ٹائم ٹیبل وغیرہ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اب بتاؤ تو بھلا کیلنڈر کا استعمال، یہاں پر دیکھیں کیلنڈر کا استعمال ہم کن کاموں کے لیے کرتے ہیں۔ ابھی یہاں پر کیلنڈر دکھائی دے رہا ہے سب کو، یہ کیلنڈر ہے۔ کیلنڈر کا استعمال ہم کن کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہم چھٹیاں دیکھنے کے لیے کیلنڈر کا استعمال کرتے ہیں، پھر زمانہ معلوم کرنے کے لیے، پھر اگر کسی کے یہاں شادی ہے یا کوئی پروگرام ہے تو اس کی تاریخ کے لیے کیلنڈر کا استعمال کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد میں نمبر 2، کیلنڈر کا صفحہ تم کب تبدیل کرتے ہو؟ کیلنڈر کا صفحہ کب تبدیل کرتے ہیں؟ جب مہینہ ختم ہو جاتا ہے تو جب کیلنڈر کا صفحہ ہم تبدیل کرتے ہیں، بدل لیتے ہیں۔ اب اس کے بعد نمبر 3، کیلنڈر کے ہند سے کیا بتاتے ہیں؟ کیلنڈر کے ہند سے تاریخ بتاتے ہیں۔ کیلنڈر کے ہند سے کیا بتاتے ہیں؟ تاریخ بتاتے ہیں۔ اب اس کے بعد یہاں پر دیکھیں، کیا تمہیں معلوم ہے؟ یہ جو دکھائی دے رہی ہے یہ کیا ہے؟ مورتی ہے، یہ سکے ہے، اور یہ مٹی کے برتن کے ٹکڑے ہیں۔ اب ہم یہ پڑھیں گے، تاریخ پڑھتے وقت زمانے کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کسی جگہ عمارت کی بنیاد کے لیے کھدائی کرتے وقت پرانے سکے، مورتیاں اور مٹی کے برتنوں کے ٹکڑے وغیرہ چیزیں ملتی ہے۔ یہ چیزیں کس زمانے کی ہے، اس کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ چیزیں کس زمانے کی ہے۔ ہم نے دیکھے ہوں گے پرانے زمانے میں لوگ مٹی کے برتن میں پکایا کرتے تھے، مٹی کے برتن میں کھایا کرتے تھے، تو اس سے وہ سمجھنے کے لیے ہم کو تاریخ کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے۔ اس سے ہم کو وہ سمجھ میں آئے گا کہ وہ کس زمانے کا ہے، یا وہ مورتی کس زمانے کی ہے، یا وہ سکے کس زمانے کے ہیں۔ اب آؤ دماغ پر زور دے۔ آج کا اخبار کل پرانا ہو جاتا ہے، لیکن کوئی بات یاد نہ آئے تو ہم پرانا اخبار نکال کر جو معلومات ہمیں چاہیے حاصل کرتے ہیں۔ اس سے ثابت ہوا ہے کہ آج کا اخبار کل تاریخ بتانے کا اہم ذریعہ بن جائے گا۔ اس کے بعد یہاں پر بتاؤ تو بھلا زمانے کا حساب لگانے کے لیے کن ذرائع کا مطالعہ کیا جاتا ہے؟ زمانے کا حساب لگانے کے لیے کیلنڈر کا حساب استعمال کیا جاتا ہے، پھر تاریخ کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اب اس کو زمانے کو سمجھنے کے لیے ہم نے اسے سیکنڈ، منٹ، گھنٹہ، دن، رات، ہفتہ، اشرا، مہینہ اور سال میں تقسیم کر رکھا ہے۔ اس طرح ہم وقت کا حساب رکھ سکتے ہیں۔ آپ گھڑی اور کیلنڈر وقت کو ناپنے کے پیمانے ہیں۔ جیسے زمانے کو سمجھنے کے لیے ہم نے اسے سیکنڈ میں استعمال کر دیا، سیکنڈ میں تب بدل لیا منٹ، گھنٹہ، دن، رات، یعنی سال،
पिछले साल हम दूसरी क्लास में थे, कल हमने ये खाए। इस तरह हमने उसको बांट दिया है। अब यहाँ पर आखिर में क्या तुम्हें मालूम है, 14वीं सदी में यूरोप में रेत घड़ी का इस्तेमाल किया जाता था। इसमें एक लकड़ी के चौकोन में शीशे के 2 प्याले एक दूसरे से जुड़े होते थे। रेत एक प्याले से दूसरे प्याले में जा सके ऐसे सुराख होते थे। एक प्याले में बारीक सूखी रेत बालू, जिसे हम बालू कहते हैं, डालकर उस प्याले की सुराख से पूरी रेत 1 घंटे में दूसरे प्याले में गिर जाए, इसका इंतज़ाम किया जाता था। पूरी रेत नीचे के प्याले में गिरते ही उसे फ़ौरन उलट कर रख दिया जाता था। इस तरह 1 घंटा गिना जाता था। ऐसी रेत घड़ियाँ भारत में भी इस्तेमाल की जाती थी। अब हमारी घड़ी में कैसा है, एक पूरा 3 सुइयाँ होती है, 1 घंटे की सुई, 1 मिनट की सुई और 1 सेकंड की सुई। यानी एक सुई पूरा चक्कर लगाकर आई, सेकंड की सुई, तो उसे हम 1 मिनट मानते हैं, और मिनट की सुई पूरा चक्कर लगाए तो उसे हम 1 घंटा मानते हैं। इस तरह इस सबक को अच्छे से पढ़िए और इसके सवालों के जवाब याद कीजिए।